بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین ثم الصلاۃ والسلام علی مخدوماتنا الانسان معصومہ فی القرآن بلکہ سے حجرت و تقدیس الجلال و آسیات التکمیل والکمال الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الآئمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام السبتین و ام ابیہا و ام العباس السیدہ فاطمۃ الزہرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تعالی قرآن مجید و فرقان الحمید و هو اصدق الصادقین و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، مل کے بلند آواز سے صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ اگر یہ بلند تھی تو ذرا آہستہ صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ پروردگار عالم اس ذکر کے صدقے میں بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، بابا جی کا سایہ ہم سب پہ سلامت رہے، ایک ایک عزادار کی جو جو حاجت ہے اس کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات کی تلاوت فرمائے۔ اجازت ہے جی بات شروع کی جا سکے؟ توجہ ہے جناب؟ یہ کیا ہے؟ انگوٹھی۔ آپ کے اور ہمارے گھروں میں شادی نکاح سے پہلے ایک رسم کی جاتی ہے، انگوٹھی والی رسم۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ منگنی۔ ایسے ہی بھائی جان میری بات کی تائید کریں، ایسے ہی ہے؟ لیں جی پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، جو بندہ مجلس کو حاضر دماغی سے سن رہے ہیں اس کو لطف آئے گا۔ ہمارے گھروں میں انگوٹھی والی رسم کو کہا جاتا ہے منگنی۔ تو جملہ سنیے گا، جس کی منگنی کی رسم کو اللہ قرآن میں معراج کہے اسے بطول کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہاتھ نہیں یہ تائید ہے۔ آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں۔ جس بی بی کی منگنی کی رسم، آباد رہیں سلامت رہیں، جسے انگوٹھی والی بات یاد ہے، اللہ قرآن میں معراج کہے انہیں سیدہ کہتے ہیں۔ پروردگار نے قرآن میں فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ میرے ساتویں بادشاہ کی بارگاہ تھی، مولا مسند پہ بیٹھے تھے۔ بس یہ روایت آپ کے حوالے اور سلام کرنے لگا ہوں مادولال بھائی۔ میرے مولا کے صحابی بھی بیٹھے تھے۔ میرے مولا نے فرمایا اے میرے صحابیوں، ما احیا لیلۃ القدر، اے میرے صحابیوں کیا تمہیں پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ایک صحابی اٹھا، اس نے کہا مولا مجھے نہیں پتا کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اب میرے امام نے بیان فرمائی لیلۃ القدر۔ میرے مولا نے فرمایا جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو جاگے، شب قدر میں جاگے، اور صرف جاگے نہیں پروردگار کی عبادت کرے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ بھائی جان تائید کیجئے گا، ایک پل کے لیے تمہید ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا کتنے گناہ ہو جو اللہ معاف کر دے گا؟ میرے مولا نے فرمایا آسمان پہ جتنے ستارے ہیں اگر ان کے برابر بھی گناہ ہو اللہ اس رات کے صدقے میں معاف کر دے گا۔ جو بندہ ابھی بھی نہیں بولا، ستارے کچھ چھوٹے ہوتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں، کچھ نظر آتے ہیں کچھ نظر نہیں آتے۔ میرے امام نے فرمایا اللہ اس رات کے صدقے میں وہ گناہ بھی معاف کر دے گا جو چھوٹے ہیں، وہ گناہ بھی معاف کر دے گا جو بڑے ہیں، وہ گناہ بھی معاف کر دے گا جو نظر آتے ہیں، وہ گناہ بھی معاف کر دے گا جو چھپے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا مولا کوئی اور مقدار بتائیں گناہوں کی جو اللہ اس رات کے صدقے میں معاف کرے گا۔ میرے مولا نے فرمایا زمین پہ جتنے ریت کے ذرے ہیں اگر ان کے برابر بھی گناہ ہو اللہ اس رات کے صدقے میں معاف کر دے گا۔
اس نے کہا مولا کوئی اور مقدار بتائیں گناہوں کی جو اللہ اس رات کے صدقے میں معاف کر دے گا۔ میرے مولا نے فرمایا آدم کے دور سے لے کے آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنی بارشیں ہو چکی ہیں، جتنی ہونے والی ہیں، اگر ان بارش کے پانی کے قطروں کے برابر بھی کسی بندے کے گناہ ہو، اللہ اس رات کے صدقے میں معاف کر دے گا۔ اچھا سرکار، میرے امام نے فضیلت بتائی، اس بندے کا چہرہ اتر گیا۔ میرے مولا نے فرمایا میں نے تجھے فضیلت بتائی ہے، تو کیوں پریشان ہے؟ کہتے ہیں مولا وجہ یہ ہے پچھلے رمضان میں تھا بیمار، نہ میں جاگ پایا نہ عبادت کر پایا، مولا میں تو اس شب قدر سے محروم رہ گیا۔ میرے مولا اس کے قریب آئے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے میرے امام نے فرمایا مایوس نہ ہو، علی کے کسی بھوکے شیعہ کو کھانا کھلا، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے گا۔ بھائی جان بولنا میرے ساتھ، علی کے کسی بھوکے شیعہ کو کھانا کھلا، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے گا۔ اس نے کہا مولا اگر کھانا نہ کھلا پاؤں پھر میں کیا کروں گا؟ میرے مولا نے فرمایا علی کے دو لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کروا، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے دے گا۔ اس نے کہا مولا اگر صلح بھی نہ کروا پاؤں پھر میں کیا کروں گا؟ میرے مولا نے فرمایا علی کا شیعہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کر کے آ، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے دے گا۔ اس نے کہا مولا اگر عیادت بھی نہ کر سکوں پھر میں کیا کروں گا؟ میرے مولا نے فرمایا علی کا شیعہ مر جائے اس کا جنازہ پڑھ کے آ، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے دے گا۔ اس نے کہا مولا اگر جنازہ بھی نہ پڑھ پاؤں پھر میں کیا کروں گا؟ میرے مولا نے فرمایا تو علی کے شیعہ کے جنازے کو کندھا دے دینا، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے گا۔ اس نے کہا مولا کوئی ایک کام بتائیں کہ زیادہ کرنا بھی کچھ نہ پڑے اور فضیلت بھی مل جائے۔ میرے مولا نے فرمایا کیا تو جانتا ہے یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ اس نے کہا نہیں مولا۔ میرے مولا نے فرمایا لیلۃ القدر نام ہے ہماری دادی زہرا کا، تو ہر رات سونے سے پہلے میری دادی کے دشمن پہ لعنت کر کے سو، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے گا۔ اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے گا۔ سلامت رہیں۔ عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہیں، اجرکم من اللہ۔ جس نے ہائے کی اللہ تجھے کوئی دنیا کا غم نہ دے۔ میں نے جملہ کہا مادولال بھائی 4 گھنٹے کھڑی رہیں۔ جملہ سنیے گا، جب 4 گھنٹے گزر گئے نا تو جناب سلمان نے حاکم سے کہا کہ اجازت تو دے ضمانت میں دیتا ہوں، جتنی دیر محمد کی بیٹی بیٹھے گی زمین پہ بیٹھے گی۔ جواب سنو گے؟ اس نے کہا سلمان اپنی بی بی سے کہے اب یہ منبر تیرے باپ کا نہیں ہے۔ اجرکم من اللہ، جو ماتم کرنے کے لیے آیا ہے ایک جملہ سنیے گا اور میں سلام کروں۔ اپنی بی بی سے کہہ دے اب یہ منبر تیرے باپ کا نہیں۔ شہادت آپ جانتے ہیں، دربار کے منظر آپ جانتے ہیں، بی بی نے بابا کے ہاتھ کی تحریر پیش کی، سب کو پتہ ہے، سند کے ٹکڑے ہوئے، سب کو پتہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے ایک منظر میں پڑھنے لگا ہوں، جو بندہ گھر سے رونے کے لیے آیا سینے پہ ہاتھ ضرور مارنا۔ جب سند کے ٹکڑے زمین پہ گر گئے نا، نبی کی بیٹی زمین پہ بیٹھی، ایک ایک ٹکڑا اٹھاتی حسین کا چہرہ دیکھتی، ٹکڑا اٹھاتی حسین کا چہرہ دیکھتی، ٹکڑا اٹھاتی حسین کا چہرہ دیکھتی۔ سرکار حسین ہاتھ جوڑ کے کہتے اماں آپ ٹکڑے اٹھا رہی ہیں، میرا چہرہ کیوں دیکھ رہی ہیں؟ بی بی رو کے کہتی اصل میں تجھے سکھا رہی ہوں کہ ٹکڑوں کو اٹھاتے کیسے ہیں۔ کل کربلا میں 10 محرم ہوگی، حسن کا لال ہوگا، 71 مقام سے قاسم کے ٹکڑے اٹھانا۔ اللہ لعنت اللہ۔ صلوات محمد وآل محمد ذات۔